جانتے ہیں جب ماں جائے یا باپ جائے علیم بھائی، اسے سب سے زیادہ فکر دنیا سے جاتے وقت چھوٹے بچے کی ہوتی ہے، سب سے زیادہ چھوٹی فکر بچے کی ہوتی ہے۔ گھر میں 8 بیٹے بھی ہیں نا، 8 بیٹے بھی ہیں، لیکن اگر ماں جانے لگتی ہے نا، کہتی میرے چھوٹے لال کو بلاؤ۔ اگر چھوٹا بیٹا بھلے 18 سال کا ہو، اس کی کلائی پکڑے پکڑے آخری سانسوں میں بھی کہتی ہے سنو میں چھوڑ کے جا رہی ہوں، اسے میری کمی محسوس نہ ہونے دینا۔ یہ ماں ہوتی ہے، باپ ہے، کروڑوں کی سمپتی بھی چھوڑ کے جائے نا تو جاتے جاتے اسے اولاد کی فکر رلاتی ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج بازوؤں میں طاقت کیا آ گئی؟ آج قدم صحیح سے چلنے کیا لگ گئے؟ ہم نے اس بازو کا زور اپنے باپ کو دکھایا؟ اور خدا کی قسم جاؤ تاریخ کا یہ باپ پلٹ لو اور دنیا گھوم کے آ جاؤ، سردیوں میں جو سائیکل لے کے بچوں کے لیے نکلتا ہے نا، وہ کوئی اور نہیں باپ ہوتا ہے۔ جو بارش میں بھیگ کر کے منڈی میں کھڑا ہوتا ہے وہ باپ ہوتا ہے۔ جو لائٹ کے کھمبے پہ چڑھ کے کرنٹ سے مر جاتا ہے وہ بھی باپ ہوتا ہے۔ کسی کو دھوپ کی شدت مار دیتی ہے وہ باپ ہوتا ہے، کسی کو بھوک مار دیتی ہے وہ باپ ہوتا ہے۔ جاؤ جا کے ہر باپ سے پوچھو کیوں آیا ہے، وہ کہے گا اپنے پیٹ کی بات نہیں، بچوں کی بھوک لے کے آ گئی ہے۔ کوئی کہے گا بچوں کی ضرورت لے آئی ہے۔ ہاں ہاں، اس کی جیتی جاگتی مثال حلیم حاضر کو لے لو۔ خدا کی قسم جب کینسر تھا اور شیر پڑتے تھے خون بہتا تھا، ڈاکٹر کہتے تھے تجھے زندگی پیاری نہیں، میں ان کے دل کی بات کرنے لگا ہوں۔ باپ کا نقشہ دیکھو اور باپ کے جذبات کو سمجھو۔ یہ کہتے تھے یار میں رہوں نہ رہوں بچوں کا کچھ انتظام ہو جائے، یہ فکر لے کے چلتی تھی۔ باپ کو موت کا خطرہ بھی نہیں روک پاتا ہے، باپ کو حادثے بھی نہیں روک پاتے ہیں، باپ کو مصیبتیں بھی نہیں روک پاتی ہیں۔ لیکن ہمیں کیا ہو گیا ہے، ایک بیوی کی ڈانٹ ہمیں باپ کی خدمت سے روک دیتی ہے، ایک بیوی کا تیور ہمیں ماں کی خدمت سے روک دیتا ہے۔ جاؤ جا کے بیویوں کے حقوق ادا کرو، تمہاری مرضی ہے، لیکن ماں باپ کو نہ چھوڑنا، ماں باپ کا بھی حق ادا کرو، بچوں کا بھی حق ادا کرو۔ خدا کی قسم دونوں کا حق ادا کرو، کعبے والا بھی راضی ہو جائے گا، مدینے والا بھی راضی ہو جائے گا۔